ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اس طرح ہماری ویڈیوز اور نوٹیفیکیشن آپ تک بلا رکاوٹ پہنچتی رہیں گی۔ پھر میں نے ایک اور بات کہی کہ خلافت بنو امیہ جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوئی، خلافت بنو امیہ یہ خلافت راشدہ کا ایک تسلسل تھی، خلافت راشدہ کی ایک تصویر تھی۔ خلافت بنو امیہ میں سب سے پہلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے یزید بن معاویہ رحمہ اللہ ہیں۔ یہ خلافت معاویہ یا خلافت اموی یہ خلافت راشدہ کا ایک تسلسل ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ایک کثیر تعداد ایک لمبی تعداد خلافت معاویہ میں موجود رہی اور مختلف عہدوں پر فائز رہی۔ صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد خلافت یزید بن معاویہ رحمہ اللہ میں موجود رہی اور اہم عہدوں پر فائز رہی۔ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پوری تاریخ کی کتابوں سے، کتب حدیث سے کوئی ایک صحابی ایسا دکھاؤ، کوئی ایک صحابی، بلکہ میں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ سیدنا حسین ابن علی کی زبان سے کوئی ایک لفظ دکھاؤ جو انہوں نے یزید بن معاویہ کے خلاف بولا ہو، وہ کسی نجی محفل میں بولا ہو، لوگوں کے درمیان میں بولا ہو، یا کسی بھی جگہ پر بولا ہو، ایک لفظ دکھاؤ، کسی تاریخ کی کتاب سے دکھاؤ۔ اور زبانی کلامی یہ کہتے رہنا کہ یزید فاسق تھا، یزید ظالم تھا، یزید زانی تھا، اپنی بہنوں کے ساتھ زنا کرتا تھا، کتنا بڑا لفظ ہے یہ۔ اگر اپنی بہنوں سے زنا کرتا تھا، وہ بیٹیاں کس کی تھیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس صحابی رسول میں کوئی غیرت نہیں تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے، ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر سوچو، ایک شخص ظالم ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، زانی ہو، اسے اس طرح سرعام مسند خلافت پر یا تخت خلافت پر کوئی بیٹھنے دے گا؟ قطعاً نہیں۔ آپ کی مسجد کا خطیب ہو اور وہ اپنے زانی بیٹے کو، شرابی بیٹے کو، فاسق کو، فاجر کو سرعام منبر پر بٹھائے، آپ برداشت کریں گے؟ قطعاً برداشت نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی گوارا نہیں کریں گے۔ ہم یہ کیسے مان لیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زانی، شرابی، فاسق، فاجر اور ایسا زانی جو اپنی بہنوں کے ساتھ زنا کرتا تھا، اسے اپنی زندگی میں ہی ولی عہد مقرر کیا، اسے خلافت کے تخت پر بٹھا دیا؟ یہ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت داغدار ہوتی ہے، یہ سب صحابہ کا کردار داغدار ہوتا ہے، یہ عبداللہ بن عمر کا کردار داغدار ہوتا ہے، جو علی بیع اللہ و رسولہ یزید بن معاویہ کی خلافت کو اللہ اس کے رسول کی بیعت کہہ رہے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ داغدار کرو صحابہ کو، وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ صحابہ پہ الزام لگے، صحابہ پہ الزام آئے کہ صحابہ نے ایک زانی کو، ایک شرابی کو، ایک فاسق اور فاجر کو آگے کر دیا۔
پھر تم سنتے ہو کرب و بلا. کبھی سنا ہے کہ اس حادثے میں کوئی صحابی موجود تھا؟ سنا ہے؟ صحابہ موجود نہیں تھے؟ ہزاروں صحابہ موجود تھے. وہ ظالم ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ کفر و اسلام کا یہ معرکہ اکیلے حسین نے لڑا، کوئی بھی صحابی اس میں شامل نہیں تھا. نعوذ باللہ سارے صحابہ منافق تھے. اور پھر انہوں نے کہہ بھی دیا، کبھی کہہ دیا کہ 3 کے علاوہ سبھی مرتد ہو گئے تھے، اور کبھی جرأت کر کے کہا ابو بکر و عمر کافران کافر من احبہما، کہ ابو بکر و عمر دونوں کافر تھے، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. یہ ملا باقر مجلسی نے لکھا، بہار الانوار میں لکھا. یہی تو وہ کہنا چاہتا ہے کہ داغدار کرو، خوب برسو، زانی اور شرابی قرار دو، تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا دامن داغدار ہو جائے. صحابہ موجود تھے امیر معاویہ کے دور میں، صحابہ موجود تھے یزید بن معاویہ کے دور میں، بلکہ خلافت عموی کے کافی آگے تک صحابہ کرام کی ایک تعداد موجود رہی. پہلی صدی کے پورے عرصے میں اور دوسری صدی کے عشر اول میں صحابہ کرام کا وجود اس زمین پر موجود تھا. ان صحابہ کرام میں شرح مبشرہ بھی تھے، ان صحابہ کرام میں بدری بھی تھے، ان صحابہ کرام میں وہ بھی تھے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، ان صحابہ کرام میں وہ طبقات بھی تھے جو فتح مکہ کے بعد موجود تھے. اگر یزید بن معاویہ زانی تھے، فاسق تھے، شرابی تھے، غلط کار تھے، کبوتر باز تھے، تو پھر سینکڑوں صحابہ ان کی خلافت میں کیسے موجود رہے، مختلف عہدوں پر کیسے فائز رہے؟ صحابہ کرام نے اس کے خلاف آواز بلند کیوں نہیں کی؟ وہ یزید کے ساتھ شریک کیوں تھے؟ انہوں نے یزید بن معاویہ رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ اور کیوں وہ یزید بن معاویہ رحمہ اللہ کی کمان میں لڑتے رہے؟ یہ تو صحیح بخاری میں ہے کہ وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِمْ بِأَرْضِ الرُّومِ. صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ یزید بن معاویہ کی قیادت میں لڑنے والے ابو ایوب انصاری تھے. یزید بن معاویہ علیہم بِأَرْضِ الرُّومِ. صحیح بخاری میں یزید بن معاویہ لفظ موجود ہے، نکال لو صحیح بخاری سے. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. کیوں صحابہ کرام ایک فاسق فاجر، ایک زانی، ایک شرابی کی کمان میں لڑتے رہے؟ ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہزاروں صحابہ خلافت بنو امیہ کے ساتھ وابستہ اور پیوستہ رہے. ہم ان کے نام بول سکتے ہیں لیکن مضمون لمبا ہو جائے گا. یہ میرے پاس کتاب ہے، خلافت عموی خلافت راشدہ کے پس منظر میں. مولانا ڈاکٹر پروفیسر محمد یاسین مظہر صدیقی، ان کی یہ کتاب ہے، پڑھو، نیٹ پر موجود ہے. ہزاروں صحابہ خلافت بنو امیہ میں، امیر معاویہ کے دور میں، یزید بن معاویہ کے دور میں اور آگے تک موجود رہے. خلافت بنو امیہ کے ساتھ ہزاروں صحابہ وابستہ اور پیوستہ رہے.